یہ ہے جی مسجد نمرہ جہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ میدان عرفات آپ نے سنا ہوگا کہ میدان حشر بھی ادھر ہی لگنا ہے انشاءاللہ۔ تو جس کو زیادہ جلدی ہے میدان حشر کی تو وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ جائے، اپنے ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائے۔ عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے، آ کے معافی مانگو سب معاف کروں گا۔ لیکن میرے آج کا ماحول، آج کا دیندار وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہے میرا آپ کا معاملہ، بڑی احتیاط برتو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی کمی نہ دل میں لانا، کسی کے عیب نہ پکڑنا، کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، ہر چیز منہ پہ مار دی جائے گی۔ یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے، بڑے خطیب تھے، محدث تھے۔ جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے۔ 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا، اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا۔ یا اللہ، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دو۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے ایک دوست کو، کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا، کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ دوہراؤ، کیا کہا تھا؟ کہ یا اللہ، میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب، ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ، میں اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ تو کہا یوسف، تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جاؤ معاف کی۔ معذرت، میں نے میدان عرفات کا آپ کو بولا کہ میدان حشر یہاں پہ لگنا ہے، تو مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی سنیں۔ مفتی صاحب، قیامت کے دن، قیامت کو قیمت لکھا ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طرح سے حساب لیں گے، میدان حشر کہاں لگے گا؟ ہمیں یہ پتہ ہے میدان حشر لگے گا، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، کہاں ہے اس کی ڈیٹیل اللہ نے ہمیں نہیں بتائی۔ اور جب لوگ ایسے سوال نبی سے پوچھتے تھے تو قرآن کہتا تھا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے علم تمہیں بہت تھوڑا دیا۔ کیا مطلب؟ بہت سی چیزیں تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں، وہ سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ کسی سائنسدان کو جن سمجھانے بیٹھو اس کی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ مادی چیز نہیں ہے، لیکن وہ انکار نہیں کر سکے گا جن کا، اس لیے کہ آپ اس کو دکھا دیں ایسے لوگ جن پہ جن چڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک فیکٹ ہے۔ میں نے ایک امریکن سے پوچھا کہ تمہارے سائنسدان جنات مانتے ہیں کہ جنات ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لیبارٹری میں تو نہیں مانتے، لیبارٹری سے باہر مانتے، کیونکہ حقیقت ہے کچھ ایسی مخلوق ہے جن سے اللہ کام لیتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ تو پتہ نہیں کتنی پیچیدہ کائنات، ابھی تو ہم اس کے کروڑویں حصے پہ بھی مطلع نہیں ہوئے ہیں، کون کون سی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں۔ مزید سنیے آگے میدان عرفات میں مسائل کے۔ تو میدان عرفہ میں مٹی میں سجدہ کرنا چاہیے حاجی کو، مٹی میں ناک رگڑے اپنی مٹی میں۔ اور یاد رکھو دعاؤں کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی۔ حاجی اگر عرفہ میں صرف گڑ گڑا کے دعا مانگ لے اور کچھ نہ کرے تو بھی انشاءاللہ اس کا حج ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ جو طواف قدوم تھا وہ بھی واجب، صفا مروہ کی سعی بھی واجب، حج کا رکن نہیں ہے وہ۔ عرفہ کا میدان یہ اصل میں حج ہے، یہ جس کو مل گیا اس کا حج ادا ہو گیا۔ ہر چیز کی تلافی ہے شریعت میں، حج کے موقع پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی، اونٹ ذبح کرنے سے تلافی ہو جائے گی، لیکن میدان عرفہ کا وقوف اگر کسی نے نہ کیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس وقوف عرفہ کو لوگ ضائع کرتے ہیں، کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جتھے بنا کے بیٹھ جائیں گے، درود شریف کی محفل ہو رہی ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ صلاۃ و سلام کی محفل ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا غلط نہیں ہے، ثواب ہے، مگر اس موقع پر نبی نے کیا کیا وہ کام کرنا چاہیے۔ امام اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، آپ امام کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ امام بولے میں درود پڑھ رہا ہوں، مجھے روک رہے ہو، لوگ کہیں گے آپ وہ کریں جو کس نے کیا؟ نبی نے کیا۔
जत्थे बना के बैठे होते हैं, नातों की महफिलें चल रही हैं। थोड़ा सा वक्त है अरफा का, जो दुआओं का वक्त है, अल्लाह के सामने नाक रगड़ने का वक्त है, धूप में पसीना बहाने का वक्त है। हाजी को टोपी पहनने की भी इजाजत नहीं, टोपी पहनने की भी इजाजत, इसलिए कि टोपी भी एक पुरवकार लिबास समझा जाता है। नंगा सर करके अल्लाह से मांगो, नंगे सर के साथ अल्लाह से मांगो। तो वो दुआ का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी दिन भी जहन्नम की आग से इतने लोगों को रिहाई नहीं मिलती जितने लोगों को अरफा के दिन जहन्नम की आग से रिहाई मिलती है। और एक हदीस में आता है कि लोगों का गिड़गिड़ाना और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करना, इस अमल को जब शैतान देखता है तो अपने सर पे खाक डालता है, मिट्टी डालता है कि खुदा की कसम, आज के दिन मैं जितना जलील और रुस्वा हुआ, पूरे साल कभी भी इतना जलील और रुस्वा नहीं होता। उस वक्त लोग इज्तिमाई आमाल में लग जाते हैं, इज्तिमाई जत्थों की शक्ल में बैठे हुए। दुआ इज्तिमाई भी जायज है, मगर अरफात के दिन इनफिरादी दुआ अफजल है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? क्योंकि इनफिरादी दुआ में इंसान गिड़गिड़ाता ज्यादा है और उसका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। इनफिरादी इज्तिमाई में तो एक ड्राइवर है, बस लेके चला रहा है और पीछे आप क्या कर रहे हैं? आमीन आमीन। जायज वो भी है, मैं ये नहीं कह रहा ना जायज है, लेकिन आरफा के दिन इज्तिमाई दुआओं में ना लगा करो, बल्कि इनफिरादी मांगो, इनफिरादी अल्लाह से दुआ मांगो, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के सामने और दुआ मांगे मांगे मांगे। इतनी लंबी दुआ मांगे कि जिंदगी में इतनी लंबी कभी दुआ उसने ना मांगी हो। गिड़गिड़ाए, सारी चीजें अल्लाह से मनवा ले, सारे काम मनवा ले अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह वो इसके आसार अपनी जिंदगी में देखेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर की जजा अल्लाह के यहाँ सिवाय मगफिरत और जन्नत के कुछ भी नहीं है। और जो हज करता है सही आदाब के साथ, फलम यरफुस वलम यफसुक, दो चीजें बताई नबी ने, एक फिस्को फुजूर से काम ना ले, एक फुहश गोई ना करे। फुहश बातें, अपनी बीवी से भी शहवत की बातें करना एहराम के दौरान जायज नहीं है। बीवी से भी बदनजरी करना, वहां जाके लड़कियों को देखना, औरतों को देखना, बहुत सख्त पाबंदी है। अल्लाह का घर है, उसके आदाब भी इतने ही सख्त हैं। और एक बात अल्लाह ने कुरान में और बताई, फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, फरमाए रफस भी नहीं, बेहयाई भी नहीं, फिस्को फजूर की कोई गुनाह का काम भी नहीं, और जिदाल भी नहीं, झगड़ा भी नहीं है। हज में झगड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं। कोई हाजी का पांव आ गया आपके पांव के ऊपर, तेज बात में जवाब नहीं देना, सब्र करना है, सब्र। जी आगे हम अभी देखेंगे गार हीरा, दूर से ज़ियारत करेंगे। टाइम काफ़ी हो गया है, ज़ोहर की नमाज हमने वापस खाना काबा जाके पढ़नी है इंशाअल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह इबादत में मशगूल थे। सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी असल शक्ल में नाजिल हुए और नाजिल होकर आपसे फरमाया, इक़रा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। हज़रत जिब्रील ने दोबारा फरमाया, इक़रा, पढ़िए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। उन्होंने तीसरी मरतबा फरमाया, इक़रा, पढ़िए। फिर तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बिकारी। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और बहुत ज़ोर से दबाया। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा से फरमाया कि इतनी ज़ोर से दबाया कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती। उसके बाद ज़ोर से झंझोड़ के छोड़ दिया और फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बस ये 5 आयतें। ये वाक़या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए घबराते हुए। बदन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काँप रहा था और जैसे सर्दी में काँपता है इंसान का जिस्म, बहुत सख्त खौफ की हालत थी। हज़रत खदीजा फरमाती हैं, बहुत सख्त खौफ की हालत में आप आए और फरमाने लगे, ज़म्मिलूनी, तज़म्मुल कहते हैं चादर ओढ़ना, तो ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो। चादर ओढ़ कर लेट गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ के असरात कम हुए
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو یہ واقعہ بتایا، اور چونکہ گھبراہٹ تھی واقعہ سنایا، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ ہرگز یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انکا تحمل الکل، آپ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیواؤں کا سہارا بنے ہیں، یتیموں کا سہارا بنے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل، یہ اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور عیسائیت کے، یہودیت اور عیسائیت کے، یہ اصل میں پہلے تھے مشرک عرب کی طرح بت پرست تھے، لیکن انہوں نے چونکہ تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے دین عیسائیت نصرانیت کو قبول کیا۔ اس وقت عیسائی مذہب برحق تھا، تو انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا، اور پھر تورات حفظ کر لی تھی انہوں نے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ ان کی اپنی زبان تھی عربی، مگر یہ عبرانی زبان بھی انہوں نے سیکھی، اور تورات کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے یہ۔ تو اس وقت کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ تعلیم تھی کہ ایک اتنی زبان پر عبور کر لینا کہ اس کی کتابوں کو دوسری کتابوں میں ترجمہ کرنا، اور خود تورات اور انجیل کا علم اس زمانے میں بہت بڑا علم سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں، وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات سنے، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح ایک شخص آیا، یہ شکل تھی اس کی، اس نے مجھے اس طرح سے بھینچا اور یہ آیات مجھے سنائی۔ چونکہ وہ تورات انجیل میں نشانیاں جانتے تھے نبی برحق کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا ہے، اور عن قریب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے، آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ وہ چونکہ جانتے تھے تورات اور انجیل میں نشانیاں آخری نبی کی، انہوں نے دیکھا کہ ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں، اور حضرت خدیجہ سے سن بھی چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہی اس لیے کیا تھا کہ یہ دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے میرے شہر سے نکال دے گی؟ فرمایا کہ ہاں، تمہاری قوم تمہیں تمہارے شہر سے نکال دے گی، اور جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے اس کو اسی طرح سزا دی گئی ہے، تو آپ بھی حق کا علم بلند کریں گے، آپ کو بھی نکال دیا جائے گا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جو ایمان لائیں، اور دوسرے یہ ورقہ ابن نوفل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، بس یہ پہلی وحی تھی، بہت عرصہ وحی نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عمل بہت زیادہ شاق گزرتا، کیونکہ آپ کو دوبارہ اسی فرشتے کی تلاش تھی۔ بہت عرصے کے بعد پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ یہ جو اقرا بسم ربک الذی کی پہلی آیات ہیں یہ پہلے ہوئیں، اس کے بعد سورہ مدثر، اور پھر کچھ وقت کے بعد یہ اگلی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسی بات ہے کہ ایک سورت کمپلیٹ ہونے سے پہلے دوسری سورت؟ تو قرآن میں ایسا بہت ہوا ہے کہ ایک سورت ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، اللہ نے دوسری سورت کی آیات نازل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر صحابہ کو بتاتے تھے کہ یہ والی آیات فلاں سورت کے آخر میں لکھو، اور یہ والی آیات فلاں سورت کے درمیان میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن جس ترتیب سے جمع کروایا ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ بڑی حکمت تو یہ ہے کہ نزول کے وقت تو جن آیتوں کی ضرورت تھی وہ ضرورت کے حساب سے نازل کی گئی ہیں، جیسے یہ جو آیت ہے نا، علم یعلم بان علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک ایک مضمون ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے تھے، تو اس پہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، وثیابک فطہر، اپنے لباس کو بھی پاک اور صاف رکھیں۔ تو اب یہ اس کے مناسبت سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو اللہ نے آپ کو اس انداز سے
تنبیہ فرمائی کہ اب آپ آرام نہیں کر سکتے بلکہ آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کرنا ہے. تو اگرچہ الگ صورت ہے، مضمون الگ ہے، تو اس کو الگ صورت میں رکھا گیا، اس لیے اس کو اقرا بسم ربک الذی کے آخر میں نہیں. اور اقرا بسم ربک الذی کے آخر میں وہ صورتیں جو نازل بعد میں ہوئیں مگر وہ اس صورت کے زیادہ مناسب تھیں، اس صورت کا جو مضمون تھا اس میں کمپلیٹ ہو رہا ہے تو وہ اس میں رکھی گئی ہیں. تو قرآن کو جس ترتیب سے لکھا گیا ہے وہ ترتیب جو کتابی شکل کے زیادہ مناسب ہے، تاکہ جب کوئی تلاوت کرے نا تو تلاوت میں یہ ترتیب سب سے بہترین ہے. اور نزول میں اس وقت جو ضرورت کے لحاظ سے جب سمجھا گیا کہ اس وقت اس مضمون کی ضرورت ہے تو اس وقت اس کو نازل کیا گیا، اور جس وقت دوسرے مضمون کی ضرورت تھی اس وقت دوسرے مضمون کو نازل کیا گیا. اب ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت کون سے مضمون کی ضرورت ہے، اس وقت تو ہمارے پاس کتابی شکل میں اس ترتیب سے ہم پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. تو اس کلام میں اور حضرت جبریل کے کلام میں ربط کیا ہے. جب ہم کسی سے کہتے ہیں پڑھو تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پڑھو. اس طرح تو پڑھنا جانتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں پڑھنا ہی نہیں جانتا. حالانکہ آپ جو پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ پڑھنا جو لکھا ہوا پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت جبریل نے جب یہ فرمایا کہ پڑھیے، تو جب بھی کوئی کسی سے کہتا ہے پڑھو تو عام طور پر فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ مجھ سے کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھوائی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے جو کہہ رہے ہیں پڑھو، تو آگے جس چیز کے پڑھنے کا حکم دیا جائے گا وہ کوئی لکھی ہوئی تحریر ہوگی. کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنے دور میں جس بھی پڑھے لکھے کو دیکھا وہ ہمیشہ کتاب سے ہی پڑھتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہم ہوا کہ شاید مجھ سے لکھی ہوئی تحریر پڑھائی جائے گی، تو اس لیے آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. جبکہ جبریل کی مراد یہ نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ جو زبانی پڑھنے کا آپ سے کہا جا رہا ہے، جو ابھی میں آیتیں پیش کروں گا آپ کے سامنے، وہ پڑھیں آپ، یعنی پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. بعض دفعہ جب کسی سے کسی عمل کا کہا جاتا ہے تو مراد فوراً اس عمل میں مشغول ہونا نہیں، بلکہ اس عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہوئی. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہے، آگے بھی جڑے رہیے ہمارے ساتھ.